الرحمن الرحیم۔ کل ہماری جو ویڈیو تھی اخلاق النبی کی پہلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی، آج دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حدیث کے جو بیان کردہ حضور کے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام حسین بن علی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ روایت الاکابری عن الاصاغر ہے، بڑے چھوٹوں سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کئی متعدد کتابوں میں ہے، متعدد کتب حدیث میں ہے، اور میرے سامنے شمائل ترمذی ہے، اخلاق النبی علامہ ابن اصفہانی کی ہے، اس کے اندر بھی حدیث ہے۔ تو اس کو مختصراً کیونکہ اس کی تشریح کی جائے تو کافی لمبی ہو جائے گی۔ حضور کے اخلاق جو انہوں نے بیان کی اس کے اندر ہم سنتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسین سے انہوں نے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ سالت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جلسائی، میں نے حضور کی سیرت کے متعلق دریافت کیا، جو ان کے جب وہ بیٹھتے تھے، جب ان کی مجلس لگتی تھی، ان کی سیرت کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مولا علی نے بیان کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، پہلی صفت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر ہر وقت حشاشت بشاشت ہوتی تھی، مسکراہٹ۔ There was always a smile and sign of happiness on his best face، سرکار کا چہرہ مبارک ہر وقت کھلا رہتا تھا، سبحان اللہ۔ دوسری بات بیان کرتے ہیں سہل الخلق، آپ کا اخلاق بڑا اچھا تھا، یعنی اگر آپ اتنے اخلاق کے مالک تھے کہ آپ سے ہر شخص بات کر سکتا تھا، سہل الخلق تھے، آپ کا اخلاق آسان تھا، یعنی بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، بڑے نرم تھے۔ اس کے بعد فرماتے لین الجانب، بڑے نرم تھے، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ دل کے سخت تھے نہ زبان کے سخت تھے۔ فظ یعنی نہ تو آپ کے ورڈ ہارش ہوتے تھے، ہارش ٹیون میں گفتگو نہیں کرتے تھے، سخت زبان میں سخت لہجے میں حضور گفتگو بھی نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا جو دل تھا وہ بھی سخت نہیں تھا، آپ سخت طبیعت نہیں تھے، نہ آپ کی زبان مبارک میں سختی تھی۔ اگلی بات فرماتے ہیں، اور یہ صفت قرآن پاک میں بھی اللہ نے بیان کیا آپ کی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش روح سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اگلی صفت بیان کرتے ہیں ولا سخاب، نہ ہی سخاب تھے۔ سخاب کسے کہتے ہیں؟ بازاروں میں اونچی آواز سے گفتگو کرنے والے، بلا وجہ وہ گفتگو جو بازاروں میں نہیں کرنی چاہیے، غیر سنجیدہ گفتگو، جس کے اندر ڈیسنٹی نہ، جس کو ڈیسنٹ گفتگو نہ جس کو کہا جا سکے، وہ ایسی گفتگو سرکار بازاروں میں نہیں کیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ ولا فحاش، اگلی صفت بیان کرتے ہیں آپ فحاش بھی نہیں تھے، یعنی آپ فحش کوئی پسند نہیں کرتے تھے، نہ آپ نے کبھی فحش کوئی کی ہے۔ ولا عیاب، نہ عیب لگایا کرتے تھے، یعنی کسی پر عیب نہیں لگایا کرتے تھے، دنیاوی معاملات میں اس کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے۔ ولا مشاحن، یہ ساری صفتیں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بخیل بھی نہیں تھے، کلوز فسٹڈ بھی نہیں تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفتیں، آپ کا حشاشت بشاشت چہرہ مبارک پر، اخلاق بڑا اچھا، نرم بھی تھے، ان تمام صفتوں کے ساتھ ساتھ آپ بخیل بھی نہیں تھے بلکہ سخی تھے۔ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے سرکار کا سخاوت کیسے تھی، جو تیسری ویڈیو ہماری آئے گی وہ حضور کی سخاوت کے متعلق ہی آئے گی۔ یتغافل عما لا یشتہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند نہیں فرماتے تھے اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے تھے۔ ولا یؤس منہ ولا یجیب فیہ، اور جو ایسی بات کر رہا ہوتا نہ اس کو مایوس کرتے نہ اس کا جواب دیتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایسی فضول گفتگو سے یا ایسی چیز سے جو شرم ناپسند ہوتی، حضور اتنا ناپسند فرماتے، لیکن سامنے والے کو اس طرح جواب نہیں دیتے تھے کہ اس کا دل ہی ٹوٹ جائے۔ پھر اس کے بعد یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے انداز میں سمجھاتے تھے کہ جس کا دل نہ ٹوٹے۔ جیسے حضور کی مجلس میں یہ ہوتا تھا، کوئی برا کام کرتا دیکھتے تو آپ ممبر پر جلوہ فروز ہو کے فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسا کرتے ہیں۔ پھر اگلی صفت بیان کرتے ہیں قطارہ کا نفسہ من ثلاث، تین چیزیں سرکار نے چھوڑ دی تھی، البرائی والاکباری وما لا یعنی، کئی حدیثوں میں اکثار کا لفظ ہے اور بالفاظ ہے لیکن مفہوم تمام کا اچھا ہی ہے۔ پہلی صفت سرکار نے جو اپنے متعلق چھوڑ دی بری صفت، وہ تھی مرا کا مطلب جھگڑا، دنیاوی معاملات میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، بلا وجہ الجھنا۔ والاکبار، اور تکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بڑا نہیں بنا، اپنی ذات کو بڑا نہیں بتایا، یعنی آپ عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ وما لا یعنی، اور ایسی چیزیں سرکار نے چھوڑ دی جو لا یعنی تھی، یعنی جن میں کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں تھا۔ وقت ترک الناس من ثلاث، حضور نے لوگوں کی تین باتیں چھوڑ دی، لوگوں کے اندر حضور تین باتیں کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے۔ کان لا یذم احد،
حضور نے کبھی کسی کی مذمت بیان نہیں کی، یعنی کنڈم نہیں کیا دنیاوی معاملات کے اندر، حضور نے کبھی کسی کو دنیاوی معاملات میں اس کی خلاف بات نہیں کی، مذمت نہیں کی۔ ولا یعیبہ، نہ حضور نے کبھی عیب لگایا، ولا یطلب عورتہ، نہ حضور نے کبھی کسی کا پوشیدہ ہڈن عیب تلاش کرنے کی کوشش کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے بالکل دور تھے، یعنی آپ ٹوب بھی نہیں پڑا کرتے تھے۔ ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، حضور کا کلام کیسا ہوتا تھا، آپ صرف وہی کلام کرتے جس میں ثواب ہوتا، جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی، کوئی ریوارڈ ملے گا آخرت میں۔ اور حضور کی مجلس کا عالم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، جب حضور گفتگو کرتے تو صحابہ کے ادب کا عالم یہ ہوتا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، جب آپ خاموش ہوتے پھر صحابہ کلام کرتے۔ ہماری مجلسوں میں جیسا حال نہیں ہوتا، ہماری مجلسوں میں جو ہوتا ہے، ہمارے ٹاک شو میں جو ہوتا ہے، کسی کو پوری گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، حضور کی مجلس ایسی نہیں تھی، جب آپ خاموش ہوتے پھر لوگ کلام کرتے۔ لا يتنازعون عنده الحدیث، حضور کے سامنے آپ کے بارگاہ میں آپ کی بات کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ ومن تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، اور حضور جب کلام کرتے، آپ کے پاس جب کوئی کلام کرتا، آپ جب کلام کرتے سب سنتے، اور جب آپ کے سامنے کوئی کلام کرتا، آپ کی مجلس میں کلام ہوتا، انصتوا له حتى يفرغ، سب خاموش ہو جاتے، اس کی بات سنتے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا، یعنی اس طرح ایسا پیارا ماحول تھا آپ کی مجلس کا۔ حدیثہم عنده حدیث اولین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی وہ کیسی تھی؟ ہماری مجلسوں کا عالم یہ ہوتا ہے، ہم شروع کرتے ہیں تو بڑی اچھی، بڑا ذوق ہوتا ہے، آگے بڑھتے جائیں تو ذوق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، انٹرسٹنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور کی مجلس جیسی شروع میں ہوتی تھی آخر میں بھی ایسی ہوتی، اتنی دلچسپ، اتنی ہی مزیدار۔ یضحک بما یضحکون منہ یتعجب بما یتعجبون، سبحان اللہ، حضور بادشاہ نہیں تھے، اس وجہ سے کیسا صفت بیان کرتے ہیں، حضور جب مسکراتے صحابہ تو آپ مسکراتے، جب وہ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے، سبحان اللہ، یعنی ان کا دل رکھتے۔ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، حضور جو باہر سے آنے والا شخص ہوتا، جو آپ کے بارگاہ کے آداب نہ جانتا ہوتا، اس کی سختی جو سوال کرنے میں، گفتگو میں جو ہارشنس اس کے اندر ہوتی، آپ اس کو بیئر کرتے، برداشت کرتے، یعنی حضور اتنا ٹالرنس رکھتے تھے کہ ایسے شخص کا سوال سنتے، اس کا مسئلہ بھی پورا کر دیتے، اور اس پہ صبر بھی فرماتے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں حتیٰ ان کان اصحابہ لا یستجلبونہم، صحابہ یہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ باہر سے کوئی آئے، دیہاتی آئے، کوئی ولیجر آئے اور ہم اپنا مدعا اس کے سامنے بیان کریں، وہ ہماری بات سرکار تک پہنچا دے، کیونکہ ایسے سوالات ہیں جو ہم حضور سے نہیں کر سکتے، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کی طرف سے سوال پیش کر دیتا۔ اسی طرح سرکار فرمایا کرتے اذا رأیتم طالب حاجت یطلبها فارفدوا، اذا رأیتم طالب حاجت، جب تم دیکھو کہ کوئی اپنی حاجت طلب کر رہا ہے، فارفدوہ، اس کی مدد کرو، یعنی اس کا پورا کرنے میں اس کے ساتھ دو، اس کا ساتھ دو، اس کی اعانت کرو، اس کو عطا کرو۔ حضور کی مجلس میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جب کوئی آیا اور حضور نے اس کی مدد کی ترغیب دلائی اور صحابہ نے اس کی مدد بھی کی۔ ولا يقبل ثناء الا بمکافئ، جب حضور کی کوئی تعریف کرتا تو حضور اس کا جزا بھی دیتے، یعنی اس کو دعا دے دیتے، یا کوئی ایسا اس کو جزا ضرور دیا کرتے جو آپ کی تعریف کرتا۔ ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطع بنهي او قيام، حضور کسی کی بات کاٹا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ تجاوز کر جائے، یعنی ایسی بات شروع کر دے جو شرعن منع ہو، جس کے اندر شریعت کی کوئی بات ٹوٹ رہی ہو، تو پھر سرکار یا تو منع کر دیتے یا اٹھ کے چلے جاتے۔ تو یہ مختصر میں نے بیان کیا ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجلس کے آداب تھے، حضور کی جب مجلس لگتی تھی، حضور کی جب محفل ہوتی تھی، جب حضور کی بارگاہ میں لوگ جمع ہوتے تھے، کس طرح حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے لوگ کلام کیا کرتے تھے، حضور کس طرح، اس کے آداب کیا تھے، ایسی مجلسیں آپ کو دنیا میں اب نہیں ملیں گی۔ اب لوگ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی بات پوری سننے کی جسارت ہمارے اندر نہیں ہے، ٹالرنس ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ علم سیکھو، علم کے لیے وقار سیکھو، جس کو انگلش میں اگر ٹرانسلیشن ہمارے جگہ جگہ لکھا بھی ہے، کئی اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے لرن ٹالرنس بیفور نالج، علم سے پہلے حلم سیکھو، برداشت سیکھو، حلیم بنو۔ تو لہذا یہ علم کا ثمرہ ہے، علم نافع کا ثمرہ ہے کہ انسان میں حلم آتا ہے، برداشت آتی ہے، ٹالرنس آتی ہے۔ تو یہ صحابہ کی مجلس تھی حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مجلس عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضور کی سخاوت و جود و کرم پر کچھ مختصر کلام کریں گے۔ حضور کی یہ بھی صفت ہے، اخلاق النبی کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔